آج کل پرائم منسٹر بیگم دیکھیں یہ پرائم منسٹر صاحبہ یہ 3 گھنٹے لگ گئے پیس اینڈ سیکورٹی ہم کیا لکھیں ادھر کانفلکٹ اینڈ وار لکھیں یا پیس اینڈ سیکورٹی لکھیں. اگین آئی وینٹ ٹو گجرال صاحب میں کہا گجرال صاحب ہیو اے ہارٹ یہ اٹس سچ اے سمپل تھنگ. انہوں نے اپنے ٹیم کو کہا then it took another 2 hours for our team to convince them کہ اس joint statement میں peace and security ہو. تو وہ establishment on both sides at times try to take a hard line. لیکن ابھی موجودہ ایشوز جو ان سے ہیں اس میں ہندوستان جو ان سے ہے وہ نہیں چاہتا. جس طرح ان کے فارن سیکرٹری نے کہا کہ passingly Kashmir was mentioned. Now what they must have told our foreign secretary and our team کہ جی یہ تو آرٹیکل 370 ہے ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن اور جموں اور کشمیر از پارٹ اینڈ پارسل آف انڈیا تو اس کو ہم کیسے کریں. تو وہ ڈفیکلٹی ضروری ہیں لیکن ہمارے جو حالات اپنے پاکستان ریجن میں ہوں ہمیں زیادہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ امریکہ پریشر کر رہا ہے یورپین یونین کر رہی ہے یا کوئی اور کر رہا ہے. اٹ ہیز ٹو بی کنڈیشنز ان انڈیا دا پولیٹیکل لیڈرشپ ان انڈیا دا گورنمنٹ ہیئر and also the establishment that goes along. لیکن اس میں یہ ہے کہ انڈین میڈیا اگر آج سنیں آپ وہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نہیں جو پریس کانفرنس ہمارے فارن سیکرٹری نے کیا ہے اس پہ بہت ہاسٹائل ہے بہت اسٹرانگ ورڈز یوز کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ڈی ریل کر دیا ہے. اور یہ بھی ہے کہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ اگر بھوٹان میں ہوتا ہے یا جہاں بھی ہوتا ہے وی شوڈ ناٹ لیٹ اٹ گو لائک دس کہ انڈینز جو ان سے ہیں وہ نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہتے. کہا جا رہا تھا کہ دس ول لیڈ اپ ٹو دی سمٹ لیول ٹاکس پرہیپس بٹوین دی پرائم منسٹرز. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. میں چاہ رہا تھا آپ سے یہ پوچھوں کہ امریکن ایک جو اگر ہم کہیں کہ ٹرائنگل فرام اے ٹرائنگل پرسپیکٹو امریکہ کا رول ہے امریکہ کا انٹرسٹ ریجن میں بھی ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں اور ہماری ریلیشن شپ کافی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انگیجڈ ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایٹ آل لیولز ملیٹریلی ڈپلومیٹکلی. امریکن انفلوئنس کس حد تک ورک کرتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو؟ ڈو دے ہیو دا سیم انفلوئنس اوور انڈیا لائک دے ہیو اوور پاکستان؟ امریکہ جو ہے وہ فیور کرتا ہے اے پیسفل ریلیشنز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. اس لیے نہیں کہ اسے ہم سے کوئی خاص رشتہ ہے یا پیار ہے اس لیے کہ امریکن انٹرسٹ کی پروموشن ساؤتھ ایشیا میں ہوتی ہے انڈیا اور پاکستان میں ایک پیسفل اسٹیٹ آف ریلیشنز رہے جو ایک جنرل. لیکن ہمیں یہ بھی تو کہتے ہیں کہ آپ کی جو تھریٹ ہے وہ انڈیا سے نہیں ہے آپ کے اندر سے. بالکل مور اسپیسیفکلی کیونکہ ان کی خواہش ہے کہ پاکستان اپنا رول اور اپنی ایکسپینڈ کرے اپنی کنٹریبیوشن ٹو دا وار آن ٹیرر. اور پاکستان نے بالکل صاف کہا ہے کہ جی ہماری پرسپشن تو یہ ہے ایسٹرن فرنٹ پر تھریٹ تو ہم کیسے شفٹ کریں تو وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تاکہ پاکستان کا کمفرٹ زون بڑھ سکے. مگر اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کل شام اور آج شام میں میری اسسمنٹ میں ذرا سا چینج آیا ہے. اب ہماری اسسمنٹ یہ ہے کل تک ہمارا یہ خیال تھا کہ اٹ واز میرلی ٹاکس فار ٹاکس سیک. آج شام کو انڈین میڈیا پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کل کی انگیجمنٹ جو ہے اس کے نیگیٹو اثرات زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں نے پبلکلی اپنی پوزیشنز بہت ہی ہارڈ لائن سے انٹرنیشنلی پروجیکٹ کیا. انہوں نے صاف کہا کہ صرف ٹیررزم کشمیر میننگ لیس. اور پہلی دفعہ برسوں کے بعد پاکستان کے فارن سیکرٹری نے نہ صرف کشمیر کو پر فوکس دیا بلکہ ریپیٹڈلی انہوں نے اسے کور ایشو کے طور پر ڈسکرائب کیا جو مشرف صاحب کے وقت میں نہیں ڈسکرائب کیا جاتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پوزیشنز میں کم از کم پبلکلی پرائیویٹلی جو بھی بات کریں ہارڈن ہو گیا ہے. اب یہاں پہ مجھے یہ سمجھائیے گا کہ دیکھیے اگر ایک پولیٹیکل لیڈر ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ شاید وہ ایسی سٹیٹمنٹ پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے بیک ہوم دے رہے ہیں. ایک فورن سیکرٹری جب کہتے ہیں ہارڈ لائن لے رہے ہیں آپ کے بقول آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہارڈ لائن لی انہوں نے تو اگر انہوں نے ہارڈ لائن لی تو ڈز دیٹ مین ہی ریپرزینٹس دی اسٹیبلشمنٹس وشز؟ نہیں دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں فورن سیکرٹریز نے جو ہے وہ ہارڈ لائن پوزیشن اس لیے لی کہ وہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے دونوں یہ چاہ رہے تھے یہ بتانا کہ ہم جو ہے کسی صورت میں کوئی خاص کنسیشنز ایک دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک کہ معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھیں گے. انڈیا کے لحاظ سے معاملات آگے اس صورت میں بڑھیں گے جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں. لیکن اگر آپ پیچھے چلے جائیں سوری ٹو انٹرپٹ جسٹ سائڈ آف دی ایشو کہ شروع میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ انڈیا سے تو ہمیں کوئی تھریٹ ہی نہیں ہے ہماری ایک پالیسی وہ تھی
پھر اس کے بعد دیکھیے نا، وہ تو اس میں تو لیکن وہ تو آپ اس میں تو ہماری جو سول ملٹری ڈیوائڈ ہے وہ تو بالکل اس کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے اور ایکسپوز ہو جاتی ہے، وہ تو ہماری ویکنس ایکسپوز ہو جاتی ہے. تو ہمیں پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہماری سول ملٹری ڈیوائڈ ہے اس کی وجہ سے بھی انڈیا جو ہے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور ایک ابہام اس قدر زیادہ ہے کہ کیا واقعی میں یہ صحیح موقع ہے کہ پاکستان سے بات کی جائے، چونکہ یہاں اتنی کمزوریاں ہیں ہر لحاظ سے، اور یہاں اتنے اختلافات ہیں، اور کس سے ہم بات کریں، کس کے پاس کنٹرول ہے. حالانکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ہمیشہ ایک جمہوری حکومت میں ایک جگہ تو پاور ہوتی نہیں ہے، لیکن پاکستان کا ایک خاص اس وقت سچویشن ہے. لیکن میں یہ کہوں گا جو یہ خاص سچویشن ہے اس کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے کہ انڈیا یہ سمجھے کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ خطے میں استحکام آئے تو پاکستان کی اس وقت ایک جمہوری حکومت جب ہے تو اس کو زیادہ حمایت کرنی چاہیے بنسبت اس کے کہ جب ایک وہاں ڈکٹیٹر آمریت تھی. تو جب بات ہوتی ہے ہندوستان کے اینالسٹ سے اور ان کے جو لکھنے والے ہیں یا ان کے جو صحافی ہم کیونکہ انٹریکٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ، وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم جو یہ ان کا پرسپشن ہے کہ حکومت جو ہے کرنٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دے آر ناٹ ان کنٹرول آف دا فورن پالیسی کوئی اور چلا رہا ہے. آپ فورن منسٹر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے گا کہ جب وین پولیٹیکل گورنمنٹ از ان پلیس کیا وہ فلی انڈیپینڈنٹ ڈیسیژنز لیتے ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں، ہڈن فورسز ہیں جو کہ ہمیں ڈکٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں خصوصاً ہندوستان کی ریلیشنز پر؟ جاوید لیٹ می ٹیل یو وین آئی واز فارن منسٹر، الیکشنز کے دوران نواز شریف نے کہا کہ وہ ہونا چاہیے گڈ ریلیشنز وتھ انڈیا. کسی نے ڈکٹیشن میں رکھا نہیں دی. جب مجھے ٹاسک دیا کہ اس کو شروع کرو، I didn't get any dictation from anywhere other than the Prime Minister سے ٹاک ہوتی تھی. یا جب گجرال صاحب سے آگے وہ ڈیولپ ہوا، ایک پرسنل کیمسٹری ہوئی. I'll give you the case of گجرال صاحب. جب میں نے ان کو ملا، ڈیوی گوڈا پرائم منسٹر تھے دلی میں، تو میں نے کہا جی آئی واز اسپیکر، تو میں نے وہ جو ہمارا رجسٹر ہوتا ہے جس پہ رول ہوتی ہے سگنیچر کرتے ہیں، اس میں ایک گجرال صاحب ہیں. یہ کون تھے گجرال صاحب؟ جنہوں نے 10 اگست 1947 میں کراچی میں جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی اس کے اوپر کہتے ہیں میرا باپ تھا. That was my father and I was sitting there in the assembly when this signature took place. I embraced him and kissed him on the neck. So ایک وہ پرسنل ایک چیز ہو گئی، دوستی ہو گئی، اور اس سے کافی جو ان سے ہے وہ پروگریس ہوئی. مالدیوز میں باتیں ہوئیں، کمپوزٹ ڈائلاگ سائن ہوا. So you said the political government is fully independent. I had no contact with anything. جس طرح لوگ کہتے ہیں ISAC did dictation, nothing at all. It was with the Prime Minister, myself, my Foreign Secretary and I'll ask the same question to you. آپ فورن سروس سے ہیں. میری ذرا سا سلائٹلی شیڈ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو سوال تھا فورن سیکرٹری، ہمارا فورن سیکرٹری جو ہے یہ بڑا تھورو پروفیشنل ہے اور فرسٹ ریٹ پروفیشنل ہے. اس نے ایک ایک ورڈ کو بہت تول کر کے وزن کر کے اس نے ڈیفینیٹلی 100% جو ہے اس کی تھورو بریفنگ یہاں سے دی گئی اور اس نے پاکستان کی پالیسی کو پریزنٹ کیا. میرا یہ خیال ہے کہ ذرا زیادہ پولیٹیکل جو ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے وہ اور ابھی ہم آہنگی ہے. فورن سیکرٹری تو پرائم منسٹر سے اور فورن منسٹر ہی سے انسٹرکشنز لے گا نا. اب وہ ان کو کون دے رہا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، بٹ اس نے فورسفلی، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ضرورت پڑا فورسفلی 2 ایونٹس کی وجہ سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈین فورن سیکرٹری نے کشمیر کو برش آف کیا اپنے کمنٹس میں 2 گھنٹہ پہلے. اس سے زیادہ ایک اور نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ، جہاں تک مجھے یاد ہے اور جنرل صاحب مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں، پہلی دفعہ پاکستان ہندوستان کے تاریخ میں انہوں نے ایک سرونگ آرمی آفیسر کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے ایز ریسپانسبل فار ایکٹس آف ٹیرر. دس ٹو مائی ویو از اے سیریس ایسکیلیشن ان دا وار آن ورڈز. تو یہ 2 ایونٹ ہیں. اب آپ کا جو سوال تھا کہ دیکھیے نواز شریف صاحب کے پالیسی پر ساری پولیٹیکل پارٹیز سپورٹ کر رہی تھی، پارلیمنٹ سپورٹ کر رہا تھا، بٹ آبویسلی بعد میں پروو ہو گیا کہ جنرل مشرف واز ناٹ آن بورڈ. اور یہ کارگل از دی آف شوٹ آف دیٹ، کیونکہ کارگل واز مینٹ ٹو سبوٹاج دی انٹائر پیس پروسیس وچ اٹ سکسیڈڈ. جنرل مشرف واز ریپرزینٹنگ who? The armed forces, of course. So therefore اسے یہ نظر آتا ہے کہ ڈائکوٹمی تھی آپ کی پالیسی میں اور جو آرمی سمجھتی تھی کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ، بیکاز آرمی بھی ہماری ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں کام کر رہی ہے. There is no doubt about it کہ آرمی was، اور مگر دیکھیے ایک سیکنڈ آپ آئرونک سچویشن دیکھیں کہ جس نے سبوٹاج کیا پیس پروسیس کو، وہ پھر اس نے ریکگنائز کیا اس چیز کو کہ ہندوستان پیس پروسیس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. جی آپ